السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات اختیاری کلاس فرسٹ ایئر D1 کے حوالے سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے سامنے یہ کتاب ہے تہذیب و تاریخ، آپ اس کا جو ہے وہ پیج نمبر 24 اس کو اوپن کر لیں۔ تو پہلا باب چونکہ ہم نے ریڈ کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا، تو انشاءاللہ آن لائن جو ہماری اب کلاسز ہوں گی ہم دوسرے باب سے سٹارٹ کریں گے۔ تو دوسرے باب کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے انٹروڈکشن میں پڑھا تھا کہ انسان کی شخصی و انفرادی زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی انسان کی جو ہے وہ شخصی اور انفرادی ایک بحیثیت ایک مسلمان زندگی وہ کیسی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو خوبی انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ اخلاق کی خوبی ہے، یعنی کریکٹر اور رویہ اور اپنا جو ہے وہ ملنے جلنے کا انداز لوگوں کے ساتھ وہ اچھا بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے اس ٹاپک کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کا جو ایک سناپسس یعنی اس کا جو ایک خطۃ البحث ہم تیار کریں گے، یعنی کیا کیا ہم نے اس سوال کے اندر سمجھنا ہے اور سوال کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے۔ تو اخلاق کا معنی اور مفہوم، اس کی اقسام اور اس کی اہمیت، اور اسلام کے نظام اخلاق کی خصوصیات، یعنی یہ چار مین چیزیں آپ نے اس سوال میں تیار کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم معنی اور مفہوم کی بات کرتے ہیں۔ تو اس اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے، اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کا معنی ہے طبیعت، عادت، اور اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ انسان کے ان اعمال اور اوصاف اور عادات کو اخلاق کہا جاتا ہے جو انسانی طبیعت کا جز بن جائیں، حصہ بن جائیں۔ یعنی میں شارٹ سی تعریف اگر اس کی کروں تو یہ کر سکتا ہوں کہ انسانی اخلاق، عادات اور مزاج اور طبیعت کا وہ حصہ جو انسانی طبیعت کا جز بن جائے وہ اخلاق کہلاتا ہے۔ مثلا انسان کو سچ بولنے کی عادت پڑ جائے، انسان کو امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی عادت پڑ جائے، انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے، انسان کو وعدہ خلافی کی عادت پڑ جائے، یہ اس کی اخلاقیات ہوں گی۔ تو اچھی چیزیں ہوں گی تو اس کو اچھے اخلاق کا نام دیا جائے گا، اور بری چیزیں ہوں گی تو اس کو برے اخلاق کا نام دیا جائے گا۔ تو اخلاق کی جہاں تک اقسام کا تعلق ہے، اخلاق کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ اور ایک کو کہتے ہیں اخلاق سیئہ۔ اخلاق حسنہ یعنی جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں ان کو اخلاق حسنہ کا نام دیا جاتا ہے، ان کو اخلاق حسنہ بھی کہتے ہیں، ان کو محاسن اخلاق بھی کہا جاتا ہے، ان میں فضائل اخلاق کا نام بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا صدق یعنی سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا، دیانت سے کام لینا، عفو یعنی معاف کر دینا، احسان، عدل، یہ تمام اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم ہے اخلاق سیئہ۔ سیئہ کا معنی ہوتا ہے برائی، یعنی برے اخلاق، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، ظلم کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، تو یہ اخلاق سیئہ کہلائیں گے۔ اس کو ہم اخلاق سیئہ بھی کہتے ہیں، اس کو رذائل اخلاق کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم نے اخلاق کی ڈیفینیشن کو بھی کلیئر کر لیا اور اخلاق کی اقسام بھی پڑھ لی۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوگا اخلاق کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ تو اہمیت کو سمجھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، مسند احمد اور سنن الکبریٰ بہقی کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد اعلیٰ اخلاق کی جو ہے وہ تکمیل بھی رکھا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ لوگوں کی اخلاقی تطہیر، ان کے اندر اخلاقی خوبیوں کو پیدا کرنا اور اخلاقی برائیوں سے انہیں پاک کرنا۔ اب ہم پوائنٹ وائز ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تمام الہامی مذاہب میں اخلاق کا مقام۔ الہامی مذاہب یعنی جو آسمانی مذاہب ہیں انہیں الہامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، جیسے یہودیت، عیسائیت اور اسلام، ان تینوں کو الہامی مذاہب کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیمات اور کتابوں پر یہ مبنی مذاہب ہیں۔ تو ان تمام مذاہب میں اخلاقی تعلیمات پر بڑا زور دیا گیا ہے اور اخلاق کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تورات کو آپ دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، زبور کو دیکھ لیں، اور اسی طرح اس کی اخلاقی اہمیت دوسری اس حوالے سے ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد بھی وہ کیا رکھا گیا؟ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ
بہت اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ تو اخلاق قرآن کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیں۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ احادیث یہ کافی ساری یہاں موجود ہیں، اگر آپ کو یاد رہ جائیں 2 یا 3 یا 4 تو ان کو دیکھ لیجئے گا۔ مثلا مومنوں میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے بندوں میں سب سے پیارا اچھے اخلاق والا ہے۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، لوگوں سے اچھے اخلاق سے مل جل کر رہو، اور میزان میں جو اعلیٰ اخلاق ہوں گے وہ سب سے بھاری چیز ہوں گے۔ تو یہ 5 پوائنٹس کی روشنی میں آپ نے اخلاق کی اہمیت کو واضح کرنا ہے۔ ہمارا آخری جو ہے اس ٹاپک کا حصہ وہ ہے اسلامی نظام اخلاق کی خصوصیات، یعنی دنیا کے اندر اور بھی بے شمار اخلاقی نظام پائے جاتے ہیں، تو اسلامی نظام اخلاق کے اندر وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اس نظام کو، اس نظام اخلاق کو دیگر جو ہے وہ اخلاقی نظاموں سے ممتاز کرتی ہیں۔ تو ان میں مصنف نے اس کتاب میں 6 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس اخلاق کا ماخذ، یعنی یہ اخلاق لیا کہاں سے گیا ہے۔ تو چونکہ یہ اخلاق جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہے، اور قرآن و سنت وحی الہی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، یعنی یہ نظام اخلاق کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، جو انسانوں کا خالق ہے، اور وہ انسانوں کے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ انسان کو کس اخلاق کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں۔ لہذا اس کی بنیادی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وضع کردہ نظام ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، یعنی کوئی بھی اچھی خوبی، کوئی بھی اچھی کوالٹی اگر آپ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو وہ اچھی کوالٹی، اچھی خوبی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اچھے اخلاق کو آپ نے جو ہے وہ کس چیز سے ساتھ جوڑنا ہے؟ اچھی نیت کے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو تیسری خوبی اس کی یہ ہے کہ اس میں جامعیت پائی جاتی ہے۔ جامعیت کا معنی کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا نظام اخلاق ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہماری خوشی کیسی ہو، ہماری غمی کیسی ہو، ہمارا بچپن کیسا گزرے، ہماری جوانی، ہماری ادھیڑ عمری، ہمارا بڑھاپا۔ تو یہ جامعیت کے حوالے سے مطلب یہ دنیا کا واحد نظام اخلاق ہے جو مطلب ہمیں اس حوالے سے ہر زندگی کے شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی تعلیمات بڑی آسان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، مجھے آسان اور دین حنیف دے کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، یعنی اس میں اس پر عمل، اس کو سمجھنا بھی آسان، اس پر عمل کرنا بھی آسان، اور یہ اپنے عمل کرنے والوں کے لیے بھی آسان، اور یہ دنیا میں آسانی کا پیغام یہ اخلاق کا نظام جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ پانچویں اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ نظام اخلاق جو ہے فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور چھٹی کوالٹی اس کی یہ ہے کہ یہ ایک دائمی نظام اخلاق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل یہ نہیں ہے کہ آج کوئی چیز ہے اور کل وہ نہیں ہے، یا پرسوں و ترسوں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دائمی نظام اخلاق ہے۔ تو اخلاق کے حوالے سے یہ ہم نے جو 4 مین پوائنٹس بنائے ہیں، اخلاق کا معنی اور مفہوم، آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، اس کی اقسام جو ہیں اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ، اور اس کی اہمیت 5 پوائنٹس کی روشنی میں، اور اس اسلامی نظام اخلاق کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو 10 پوائنٹ ہیں۔ کتاب کو آپ نے رٹا نہیں مارنا، کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے، اخلاق کا معنی ذہن میں بٹھائیں، جیسا کہ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ کتاب کو صرف ریڈ کریں اور مین کانسیپٹ جو ہے اس کو تیار کریں، اور کانسیپٹ پھر آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔